السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے میں نے جو پڑھائی تھی آیات، پھر اس کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا، جس کی وجہ سے میں جاری نہ رکھ سکی، کیونکہ میری طبیعت کچھ خراب تھی اور کچھ مسئلے مسائل ایسے آ گئے کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک جاری نہ رہ سکا مجھ سے۔ اب انشاءاللہ آج سے میں نے سٹارٹ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ لے کے چلیں گے، آپ بھی میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ سے یہ قرآن پاک ضرور ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس کو فالو کریں، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آیا کرے گی آپ کے پاس ویڈیو، اور آپ اس کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس جھگڑا کر رہے تھے تم، فیہا، اس کے بارے میں، اس میں جس کو تم نے قتل کیا تھا اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما کنتم، جو تم تکتمون، چھپا رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کا یہ ہے کہ جو بھتیجا تھا اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا، وہ ساری جو اس کے مال ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے قتل کر کے تو باہر لاش پھینک دی۔ اب اس کو جو باہر جب لوگوں نے دیکھا، رات کے اندھیرے میں اس نے یہ کیا، جب لوگوں نے دیکھا تو کہہ رہا تھا کہ کون اس کا قاتل ہے۔ اب بھتیجا جو تھا وہ بھی تلاش کر رہا تھا، تو کوئی قاتل مل نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسرائیلیوں کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو، کہ تم نے ایک قتل کیا ایک جان کو، پس تم جھگڑا کر رہے تھے اس کے بارے میں، اور انہیں کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے تو پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے اس میں نکالے کہ کیسے کریں اور کیا کریں، کس طرح سے کریں، تو یہ سارا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر آخرکار ذبح کرنے کا حکم جب دیا گیا تو پھر اینڈ پہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، جس سے قتل کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا، اور تو وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو گے، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہوتا ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے لیے ایک قیامت تک یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے راز کو اللہ تعالیٰ نے فاش کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ راز فاش کرتا ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کرتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اور کیا قیامت واقعی آئے گی، کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اس کو، بِبَعْضِہَا، اس کا بعض حصہ، یعنی کہ وہ گائے کا جو بعض حصہ ہے اس کو لگاؤ، اس کے گوشت کا جو ٹکڑا تھا وہ اس کو لگاؤ۔ کَذَالِکَ، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الموتیٰ، مردوں کو، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَیُریکُم، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ اب یہ جو مقتول تھا، اس کے دوبارہ جی اٹھنے سے جو کیا گیا ہے کہ دوبارہ اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب
کا باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد، یعنی کہ اٹھائیں گے ہم تمہیں تمہارے مرنے کے بعد۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 56 آیت نمبر میں ہے، جو ہم نے پڑھا دی میں نے اور یہ گزر گئی ہے۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے، اور تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243، موتوا ثم احیاہم، مرو گے پھر زندہ کیا جائے گا ان کو، یعنی کہ مریں گے پھر زندہ بھی ہوں گے۔ پھر چوتھی آیت نمبر ہے 259، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال، پھر اٹھا دیا اس کو۔ اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع، یعنی کہ 4 چڑیوں کی ہے، 4 پرندوں کی ہیں، جن کو دوبارہ انہیں زندہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دے کر انسان کو بتلا دیا ہے کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تم نے ایک بار تمہیں موت آنی ہے، پھر تم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں نا، اس کا حساب ہمارا جو ہے وہ ہونا ہی ہے، اس کا حساب ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ جو دن رات ہم کام کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کرتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب جیسے ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہونا ہے یہ حساب۔ تو اس سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے برے کاموں سے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ برے جو کام ہیں ہمیں نہیں کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ فانی ہے، اور قیامت جو ہے وہ ہمیشہ قیامت آنی ہے، اور باقی جو زندگی دوسری ہوگی وہ ہمیشگی کی ہوگی۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جزاکم